سالار عدی بن حاتم بھی اپنے دستوں کو سالار اعلیٰ خالد کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سالار عاصم بن عمر بھی، جو سالار قعقاع بن عمر کے بڑے بھائی تھے، اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ خالد نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے، اور یہ عزم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ خالد نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں۔ خالد نے کہا تھا، اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ او میرے رفیقو، جس طرح اللہ ہمیں فتح پہ فتح عطا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارا لشکر یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں اس کے زخمیوں کو تڑپتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھے، اور انسان کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنے سر تکبر اور غرور سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ خالد اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے انہیں نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مؤرخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، خالد کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں یکے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ دن دے دیں۔ وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جس سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ ایک چال خالد مزیح میں آزما چکے تھے، یہ کامیاب رہی تھی۔ یہ تھا شب خون۔ پورے لشکر نے دشمن کی خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ چال ہر بار کامیاب ہوتی، کیونکہ پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر دو مقامات پر جمع تھا، ایک زمیل تھا اور دوسرا صنع۔ انہی دو مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں۔ اب حسید کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہیں جا پہنچا تھا، اور مزیح سے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی دو مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس شکست خوردہ نفری نے صنع اور زمیل میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ وہاں سردار اور سالار بھی تھے۔ انہیں بہت مشکل پیش آئی۔ جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا۔ صنع میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بے غیرتی کے طعنے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان دو مقامات پر جنگ کی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔ سوار اور پیادے تیغ زنی کی مشق صبح سے شام تک کرنے لگے۔ سوار دستوں کو حملہ کرنے اور حملہ روکنے کی مشقیں کرائی جانے لگیں۔ اس وقت تک کسریٰ کے سالار اور ان کے اتحادی عیسائیوں کے سردار خالد کی جنگی چالیں سمجھ چکے تھے، لیکن چالیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عیسائیوں کے ایک قبیلے کا سردار ربیہ کہہ رہا تھا کہ دل کو ذرا مضبوط رکھیں تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو کچلنا کوئی مشکل نہیں۔ ان کے پاس عیسائیوں کے بڑے سردار عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بن عقا بیٹھا تھا۔ عقا بن ابی عقا سرداروں میں سرکردہ سردار تھا۔ اس نے للکار کر کہا تھا کہ وہ خالد کا سر کاٹ کر لائے گا، مگر عین التمر کے مارکے میں وہ پکڑا گیا۔ اس سے پہلے خالد نے قسم کھائی تھی کہ وہ عقا کو زندہ پکڑیں گے۔ خالد کی قسم پوری ہو گئی اور انہوں نے عقا کا سر اپنی تلوار سے کاٹا تھا۔ بلال عقا کا جوان بیٹا تھا جو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے آیا تھا۔ ابن بحیر نے اپنے سردار ربیہ کی بات سن کر کہا، میں اپنے باپ کے سر کے بدلے خالد کا سر لینے آیا ہوں۔ ایک نہیں، ہم پر ہزاروں سروں کا قرض چڑھ گیا ہے۔ ربیہ بن بحیر نے کہا۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر بلال بن عقا چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، رات سرد اور تاریک تھی، مہینہ نومبر کا تھا اور اسی شام رمضان کا چاند نظر آیا تھا۔ بلال باہر جا کر رک گیا۔
وہ اپنے لشکر کے خیموں سے کچھ دور تھا۔ اسے ایک طرف سے اپنی طرف کوئی آتا نظر آیا۔ نیا چاند کبھی کا ڈوب چکا تھا۔ تاریکی رات میں چلتے پھرتے انسان متحرک تاریک رات میں چلتے پھرتے انسان متحرک سائے لگتے تھے۔ یہ سایہ جو بلال کی طرف آ رہا تھا قریب آیا تو بلال نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی نہیں، عورت ہے۔ ابن عقا، عورت نے کہا، میں صابحہ ہوں، صابحہ بنت ربیعہ بنت بحیر، ذرا رک سکتے ہو میری خاطر؟ او، ربیعہ بن بحیر کی بیٹی۔ بلال بن عقا نے مسرور سے لہجے میں کہا، کیا میں ابھی ابھی تیرے گھر سے اٹھ کر نہیں آیا؟ لیکن بات جو کہنی ہے وہ میں باپ کے سامنے نہیں کہہ سکتی۔ صابحہ نے کہا، کیا تو نے مجھے اپنے قابل سمجھا ہے؟ بلال نے کہا، بات جو تو کہنا چاہتی ہے وہ پہلے ہی میرے دل میں ہے، غلط نہ سمجھ ابن عقا۔ صابحہ نے کہا، پہلے میری بات سن لے، مجھے بتا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی تو نے کبھی دیکھی ہے؟ نہیں بنت ربیعہ۔ کبھی مدائن گیا ہے تو؟ صابحہ نے کہا، گیا ہوں۔ سنا ہے فارس کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ صابحہ نے کہا، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تو وہ بات کہہ دے جو تیرے دل میں ہے؟ بلال نے پوچھا اور کہا، میں نے تجھ سے زیادہ کسی لڑکی کو کبھی حسین نہیں سمجھا۔ میں تجھے تیرے باپ سے مانگنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا تیرے دل میں پہلے ہی میرے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے۔ محبت تو اب بھی پیدا نہیں ہوئی۔ صابحہ نے کہا، میں کسی اور کو چاہتی ہوں، آج سے نہیں، اس دن سے چاہتی ہوں، اسے جس دن میں نے محسوس کیا تھا میں جوان ہونے لگی ہوں، اور جوانی ایک ساتھی کا مطالبہ کرتی ہے۔ پھر مجھے کیا کہنے آئی ہے تو؟ یہ کہ میں نے اسے اپنے قابل سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ صابحہ نے کہا، مرد کی طاقت عورت کے جسم کے لیے نہیں ہوتی، وہ طاقتور اور خوبصورت آدمی ہے، وہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو مجھے اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا اسے؟ وہ بزدل نکلا۔ صابحہ نے کہا، وہ لڑائیوں میں سے بھاگ کر آیا ہے، دونوں بار اسے خراش تک نہیں آئی تھی۔ مجھے شک ہے کہ وہ لڑے بغیر بھاگ آتا ہے۔ وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے بھول جائے، میں کسی بزدل کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس نے میرے باپ کو بتایا تو باپ نے مجھے کہا کہ میں تو اس کی بیوی بننے والی ہوں۔ میں نے باپ سے بھی کہہ دیا ہے کہ میں میدان سے بھاگے ہوئے کسی آدمی کی بیوی نہیں بنوں گی۔ میں نے باپ سے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اس شخص کی بیوی بنانا ہے تو میری لاش اس کے حوالے کر دو۔ کیا تم اب میری بہادری آزمانا چاہتی ہو؟ بلال نے پوچھا۔ ہاں، صابحہ نے جواب دیا، اور اس کا انعام دیکھ، اتنا حسین انعام تجھے ملے گا کہیں نہیں۔ بلال نے کہا، لیکن میں ایک کام کا وعدہ نہیں کروں گا۔ ہمارے سردار اور ہمارے قبیلوں کے جوشیلے جوان یہ اعلان کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید کا سر کاٹ کر لائیں گے، مگر خود کٹ جاتے ہیں یا بھاگ آتے ہیں۔ میں ایسا وعدہ نہیں کروں گا۔ خالد کا سر کون کاٹے گا اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں ایسا وعدہ نہیں لوں گی۔ صابحہ نے کہا، میں تیرے منہ سے نہیں، دوسروں سے سننا چاہتی ہوں کہ تو نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے، اور مسلمانوں کو شکست دینے میں تیرا ہاتھ سب سے زیادہ ہے۔ میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ تو مارا گیا تو میں کسی اور کی بیوی نہیں بنوں گی، اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں صابحہ، بلال نے کہا، میں تیری خاطر میدان میں نہیں اتر رہا۔ میرے اوپر اپنے باپ کے خون کا قرض ہے، میں نے یہ قرض چکانا ہے، اور میری روح کو تسکین تب ہی ہوگی کہ میں ابن ولید کا سر اپنی برچھی کی انی پر لاؤں اور بنی تغلب کے بچے بچے کو دکھاؤں، لیکن وہ بات کیوں زبان پر لاؤں جو ہاتھ سے کر نہ سکوں؟ اس تک پہنچوں گا ضرور، راستے میں جو آئے گا اسے کاٹتا جاؤں گا۔ میں نے اپنا گھوڑا تبدیل کر لیا ہے، ہوا سے تیز ہے اور بڑا ہی طاقتور۔ میں تیری طاقت اور تیری تیزی اور پھرتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ صابحہ نے کہا، اگر ایسا ہو سکے تو مجھے ساتھ لے چل، مردوں کی طرح لڑوں گی، لیکن تو نے پیٹھ دکھائی تو میری تلوار تیری پیٹھ میں اتر جائے گی۔ صابحہ، میرا باپ عقا بن ابی عقا یہی عہد کر کے چلا تھا
کہ وہ خالد بن ولید کو خون میں نہلا کر آئے گا، مگر اس نے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ معلوم نہیں مسلمانوں کو کس نے بتا دیا کہ یہ شخص ابن ولید کا خون بہانے کا عہد کر کے آیا تھا۔ ابن ولید نے میرے باپ کو قیدیوں سے الگ کیا اور سب کے سامنے اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ میں تجھے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بات نہ کہہ جو تو نہیں کر سکتی، اور میں تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو تجھے اچھی نہیں لگے گی۔ صابحہ نے کہا، اگر اب میرے قبیلے نے میدان ہار دیا تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ میں اس آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہوں جو سب سے زیادہ بہادر ہے۔ ہم اس کوشش میں اپنی جانیں لڑا دیں گے کہ مسلمان ہماری عورتوں تک نہ پہنچ سکیں۔ بلال بن عقہ نے کہا، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کیا ہوگا۔ ایک طرف تیرے دل میں مسلمانوں کی دشمنی ہے اور دوسری طرف تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کی باتیں کرتی ہو۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ میرے دل میں کچھ شک اور کچھ شبے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ صابحہ نے کہا، مجھے ایسے محسوس ہونے لگا ہے جیسے مذہب مسلمانوں کا ہی سچا ہے۔ اتنی تھوڑی تعداد میں وہ فارس کے اور ہمارے تمام قبیلوں کے لشکروں کو میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی غیبی طاقت کی مدد حاصل ہے۔ اگر یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہوتے تو کیا خدا اپنے بیٹے کی امت کو اس طرح ذلیل و خوار کرتا؟ مجھے بتانے والا کوئی نہیں کہ مسلمان اسی خدا کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی اور ہے۔ ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو صابحہ، بلال نے جھنجھلا کر کہا، تم بہت بڑے سردار کی بیٹی ہو، اپنے مذہب پر ایسا شک نہ کرو کہ اس کی سزا ہم سب کو ملے۔ میں مجبور ہوں ابن عقا، صابحہ نے کہا، میری ذات سے کچھ آوازیں سی اٹھتی ہیں، کبھی خیال آتا ہے جیسے میں اس قبیلے میں اور اپنے گھر میں اجنبی ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے میں کہیں اور کی رہنے والی ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتی، کچھ نہیں سمجھتی۔ بلال، میں جو کہتی ہوں وہ کرو، پھر میں تمہاری ہوں۔ ایسا ہی ہوگا صابحہ، بلال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں اگر زندہ واپس آیا تو فاتح ہو کر آؤں گا، اگر مارا گیا تو واپس آنے والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے مرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ بلال صنعاء کی رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ صابحہ بنت ربیہ بنت بحیر وہیں کھڑی بلال کے سائے کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی۔